بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ النور چینل کی طرف سے 19 رمضان المبارک کی اس کہانی کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں اور آپ سب کو سلام بھی عرض کرتی ہوں۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے حضور ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا تعزیت کب پیش کی جاتی ہے، افسوس کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ کی فیملی میں کوئی فوت ہو جاتا ہے۔ اور آج کا دن ہم سب کے لیے، اس پوری دنیا کے لیے بہت افسوسناک دن ہے، بہت سیڈ دن ہے۔ آج کے دن ہم جتنا افسوس کریں، جتنے سیڈ رہیں، وہ کم ہے، کیونکہ آج جب آپ سب نے سحری کی، فجر کی نماز پڑھی، تو آج سے کئی برس پہلے آج ہی کے دن مسجد کوفہ میں اسی وقت پر جب آپ نماز پڑھ رہے تھے فجر کی، دنیا کے سب سے برے شخص ابن ملجم نے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کے سر پر وار کیا، جس کی وجہ سے آپ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے۔ پیارے بچوں، حضرت علی علیہ السلام ہم سب کے دل کے بہت قریب ہیں۔ ہم ہر بات پر یا علی کہتے ہیں، کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، ہم یا علی کہہ کر خود کو اسٹرانگ فیل کرتے ہیں۔ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو جہاں آپ کی امی آپ کو کلمہ پڑھنا سکھاتی ہیں، آپ کو اچھی اچھی باتیں سکھاتی ہیں، وہاں جو شروع کی چیزیں ہم یاد کرتے ہیں، ان میں سے ایک چیز ناد علی بھی ہوتی ہے۔ ناد علی پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری مدد کے لیے ہمیشہ موجود ہیں۔ اسی لیے حضرت علی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشکل کشا، مشکلوں کو حل کرنے والے، مصیبتوں کو دور کرنے والے۔ حضرت علی علیہ السلام کو نجف اشرف میں جگہ دی گئی، آپ کا مزار وہیں پر ہے اور آپ کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجف اشرف اور مسجد کوفہ لے کر جائیں، اور جب آپ مسجد کوفہ جائیں تو بالکل قریب میں اس کے ساتھ ہی امیر المومنین کا گھر ہے، چھوٹا سا پیارا سا خوبصورت سا گھر، جس میں آپ داخل ہوتے ہیں نا تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے امیر المومنین کی خوشبو آ رہی ہو، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہو۔ اتنا مزہ آتا ہے اس جگہ پر، ضرور دیکھیے، ضرور جائیے۔ یہ جگہ بہت پرسکون ہے۔ اللہ کے گھر کے بعد اگر زمین پر کوئی خوبصورت جگہ ہیں تو وہ یا تو نبی کا شہر مدینہ ہے، یا علی کا شہر نجف ہے، یا امام حسین کا شہر کربلا ہے۔ ہر لمحہ ان ساعتوں میں یہ دعا کریں کہ پروردگار جلد اس کرونا سے، اس پینڈیمک سے، اس مشکل سے، مشکل کشا کی مدد سے ہمیں نجات دلائے، تاکہ ہم سب اللہ کے گھر، اللہ کے نبی کے شہر نجف اشرف اور کربلا جا سکیں۔ انشاءاللہ اگلے 3 دنوں میں ہم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے بہت خوبصورت واقعات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج حضرت علی علیہ السلام کو ضرب لگی، یعنی ان کو ہٹ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نماز پڑھ، نماز قائم کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز قائم کرو، اور حضرت علی علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں نماز کی حالت میں ملی، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ یہودی کا وہ باغ ہو جہاں پر آپ کام کیا کرتے تھے، ہر جگہ اپنے دل سے، محبت سے اللہ کو پکارا، اور آپ کہا کرتے تھے جب میرا دل چاہتا ہے
کہ میں نماز اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے پیر میں تیر لگ گیا، بہت اسٹرانگ تھے نا، واریر تھے، ہر جنگ میں جایا کرتے تھے۔ خیبر کا تو واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، کیا کیا تھا حضرت علی نے؟ بالکل اپنے خیبر کے دروازے کو دور اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی اتنی ساری جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام نے بہت اسٹرانگلی اپنے دشمن کا مقابلہ کیا، اپنے دشمن کو وار کر کے دکھایا، اپنے دشمن کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ لیکن ایک مرتبہ آپ کے پیر میں تیر لگ گیا۔ اب لوگ سوچنے لگے کہ بھئی کیا کریں، کیسا ہو کہ ہم یہ تیر جو ہے وہ حضرت علی کے پیروں سے نکال لیں۔ تو کسی نے نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ دیا کہ جب علی نماز کی حالت میں ہوں تو یہ تیر ان کے پیر سے نکال لیجئے، انہیں پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نماز پڑھتے تھے، اتنے روتے تھے نماز میں، سجدے میں اتنا گریا کرتے تھے کہ پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو جب جانماز پر کھڑے ہوتے تو ہمیں کتنی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں نا، کہ میری گیم لگی ہوئی تھی، میں کون سے لیول پہ ہوں گا، میرا ٹی وی پہ فیوریٹ کارٹون آنے والا تھا، آج ماما نے کھانے میں کیا پکایا ہوگا، کتنی ساری باتیں ہم سوچتے ہیں۔ جب حضرت علی اور حضرت علی سے پیار کرنے والے نماز پڑھتے ہیں نا تو پھر وہ کچھ نہیں سوچتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان کو ہر چیز سے دور کر دیا کرتی ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام جب نماز کی حالت میں گئے تو لوگوں نے ان کے پیر سے تیر نکال لیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رات کو بھی عبادت کیا کرتے تھے، تو رات کو جب آپ عبادت کرنے لگے اور کسی جنگل میں تھے آپ اور آپ سجدے کی حالت میں گئے تو پہلے آپ گریہ وزاری کرتے رہے، بہت روتے رہے۔ اب دیکھیے کتنے سوچنے کی بات ہے کہ حضرت علی جیسی شخصیت جو اللہ کے اتنے قریب ہے، جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی، جس نے ہر وقت رسول خدا کو پروٹیکٹ کیا، ان کی حفاظت کی، ان کی مدد کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو معصوم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ معصوم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ان سے کوئی چوک نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بار بار روتے، گڑ گڑاتے، یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے نجات دلا۔ اگر آپ دعائے کمیل سنتے ہوں، دعائے کمیل حضرت علی نے حضرت اپنے دوست حضرت کمیل کو بتائی تھی نا، بہت خوبصورت دعا ہے، اس میں حضرت علی نے یہی کہا ہے، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، کیونکہ ان گناہوں کی وجہ سے میں تیرے اور اپنے درمیان میں ایک پردہ دیکھتا ہوں جو مجھے اور تجھے دور کر رہا ہے، میرے گناہ ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ اس میں ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ ہمیں ہر بار ہر لمحے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ جو گناہ مجھ سے ہو گئے وہ ہو گئے، غلطی میں ہو گئے، اب میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو حضرت علی علیہ السلام جنگل میں نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت سلیمان فارسی نام سنا ہے نا آپ نے؟ جی بالکل، حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ حضرت علی کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں گئے تو آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا کہ آپ سر ہی نہیں اٹھا رہے تھے، اور آوازیں بھی آنا بند ہو گئیں، سانس بھی لگتا تھا جیسے رک گئی ہو۔ تو حضرت سلمان جلدی سے دوڑ کے جناب فاطمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ کے شوہر علی مرتضیٰ جنگل میں اس حالت میں ہیں۔ تو جناب فاطمہ الزہرا نے ان کو بتایا کہ جب حضرت علی عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ سب کچھ بھول جایا کرتے ہیں، ابھی وہ کچھ ہی لمحے کے بعد جب سر اٹھائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ وہ ماشاءاللہ حیات ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہی وہ نماز تھی، یہی وہ عشق تھا اللہ تعالیٰ سے، یہی وہ محبت تھی اللہ تعالیٰ سے جس نے حضرت علی کو اسٹرانگ کیے ہوئے تھا۔ اور جب حضرت علی کے خلافت کا زمانہ آیا، چوتھے خلیفہ تھے، کوفہ عراق کا شہر ہے، جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ اسی کی مسجد میں حضرت علی کو ہٹ کیا گیا تھا، چوٹ لگائی گئی تھی۔ تو حضرت علی علیہ السلام جب کوفہ میں تھے تو حالات بہت خراب ہو گئے، ہر طرف دشمن ان کے گرد پھرتے تھے، تو آپ کو جو پیار کرنے والے لوگ تھے، جو آپ کی حفاظت کرنا چاہتے تھے،
انہوں نے معلوم ہے کیا کیا؟ انہوں نے ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. آپ نماز شب پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھتے، جس بھی نماز کے لیے جاتے وہ باہر پہرے داری کرنا شروع ہو جاتے. حضرت علی کافی عرصے تک کے دیکھتے رہے. پھر ایک دن انہوں نے اپنے دوستوں سے پوچھا، اے میرے پیارے دوستو، تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو تم لوگ میری حفاظت کے لیے باہر کیوں پہرا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں ڈر ہے کہ کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. اس پر حضرت علی نے جواب دیا، وہ جواب بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے. حضرت علی نے فرمایا، جب تک آسمان والا نہ چاہے زمین والے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اگر اللہ چاہے گا تو میری زندگی ہوگی، اگر اللہ چاہے گا تو میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ زندگی دینے والا ہے، وہ بچانے والا ہے، وہ محفوظ رکھنے والا ہے. سب فیصلے وہ کرتا ہے. تو ہمیں دنیا سے کیوں ڈریں؟ ہم اس دنیا سے سبق کیوں نہ، اس دنیا کو کیوں نہ یہ بتائیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے. تو پیارے بچوں، حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے دن ایسے ہی گزرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی آخری رمضان بھی گزر گئی. کل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے آخری دن کیسے گزارے اور آخری لمحے کیسے گزارے، آخری رمضان کیسے گزارا. آج ہم تذکرہ کریں گے کہ حضرت علی علیہ السلام کو جب ضربت لگی تو اس سے پہلے مولا نے کیا کیا. حضرت علی کے دشمن ابن ملجم، اس کے پاس بہت زہریلی تلوار تھی. کہتے ہیں اتنی زہریلی تھی، اس کو کتنے دن زہر میں رکھا گیا تھا کہ اگر اسے کسی زمین پر لگا دیتے نا تو زمین پر کبھی پودا نہ اگتا. حضرت علی علیہ السلام نے جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ابن ملجم سو رہا ہے. نماز کا وقت ہے، سو رہا ہے. نماز کے وقت پہ کون دور ہوتا ہے؟ شیطان، ابلیس. جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ تو اذان کی آواز سے پہلے اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، وضو کر کے تیار ہو جاتے ہیں، انتظار نہیں کرتے ہیں کہ اذان آئے گی تو میں وضو کروں گا. وہ اذان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے پکارے. اذان کیا ہے؟ اللہ پکار رہا ہے نا کہ آؤ میری عبادت کرو، سجدہ کرو، رکوع کرو، تسبیح پڑھو، دعا پڑھو. جس طرح سے ایک اچھا آدمی ہوتا ہے، ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے، اللہ کو چاہنے والا ہوتا ہے، وہ تیار رہتا ہے. جب حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے تو وہ شیطان ابن ملجم سو رہا تھا. مولا نے اس کو پیر سے ٹھوکر ماری اور کہا، اے بدبخت اٹھ جا کہ اللہ کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. کتنے اچھے تھے نا ہمارے مولا، جانتے بھی تھے کہ یہ دشمن ہے، پتا تھا انہیں کہ یہ دشمن ہے، لیکن پھر بھی اسے جگا کر بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ نیکی کرو، اچھے کام کرو، یہ نہ ہو کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. نماز شروع ہوئی اور جیسے ہی مولا نے ابھی پہلا ہی سجدہ کیا تھا تو ابن ملجم نے پیچھے والی صف سے کھڑے ہو کر مولا علی کے سر پر ضربت لگائی. جیسے ہی آپ کو چوٹ لگی آواز آنے لگی، انا للہ و انا الیہ راجعون. وقت کا امام اس دنیا سے جانے والا ہے. لیکن آپ کو نماز کی اتنی فکر تھی کہ امام حسن علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ اس نماز کو مکمل کرائیں. اور وہی امیر المومنین جن کے سر پر ضربت لگی تھی، جن کے سر سے خون بہہ رہا تھا، جو بہت کمزور ہو گئے تھے، جب ان کے لیے دودھ لایا گیا اور ساتھ ہی دشمن کو پکڑ کر لایا گیا تو آپ نے کہا، پہلے میرے دشمن کو یہ جام پلاؤ، یہ مشروب پلاؤ، یہ شربت پلاؤ، پھر میں یہ شربت پیوں گا. پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم صرف علی کے چاہنے والے نہ ہوں، ہم صرف حضرت علی کے ماننے والے نہ ہوں، بلکہ ہم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی پر چلتے ہوئے ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان اور اللہ کے بہت چاہنے والے بنے. کوشش کیجئے نماز سے محبت کریں، نماز پڑھنے میں جلدی کریں.
دیر نہ کریں، سستی نہ کریں۔ سستی ہم اس وقت کرتے ہیں جب شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ پروردگار آپ سب کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کے آنے والے دنوں کو مزید خوبصورت، صحت مند، توانا اور خدا کی رضا کے لیے کرے۔ شکریہ۔ کل پھر امیر المومنین کی ایک نئی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔